بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا 16واں لیکچر ہے اور ہمارا دوسرا سبق ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان۔ اچھا، ہمارا عنوان ہے قرارداد لاہور 1940۔ پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے پاکستان بنانے کا کام اور بھی زیادہ پرجوش ہو کر کرنا شروع کر دیا اور اس میں بہت تیزی آ گئی، اور پورے ملک یعنی ہندوستان کے اندر مسلم لیگ کے ارکان نے یہ بات پہنچائی کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور پہنچیں، اور وہاں پر ہم یہ بات حکومت کے کارندوں کو بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک الگ قوم ہیں اور اب ہم اپنے لیے ایک وطن، ایک الگ ریاست لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ قرارداد لاہور 1940 جو تھی پیش کی گئی تھی۔ اب ہے ہمارے پاس قرارداد لاہور 1940 ہے، اس کا تعارف دیکھیں گے۔ مسلم لیگ کا سالانہ 27واں اجلاس، قائد اعظم کا خطبہ صدارت، شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے جو قرارداد پیش کی تھی اس کے حوالے سے۔ تو 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ 27واں اجلاس ہوا تھا، جو کہ سابقہ منٹو پارک اور نیا نام اقبال پارک لاہور، جہاں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں لاکھوں ہندوستانی مسلمانوں نے شرکت کی۔ قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی اور آپ نے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں اور وہ اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان الگ وطن حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور اگر ہندوستان کو ایک پورے ملک کی صورت میں آزاد کیا گیا تو یہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اس لیے قائد اعظم کے صدارتی خطبے کے بڑے جاندار الفاظ یہ تھے کہ یہ دونوں اقوام اکٹھے نہیں رہ سکتی، بلکہ صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی آپس میں گھل مل نہیں سکیں، اور صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک قوم کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہے۔ قائد اعظم نے کئی ممالک کی مثالیں دیں۔ اگر ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ دنیا میں کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوگا، اور مختلف ملکوں کی مثال دے کر قائد اعظم نے کہا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، چیکوسلواکیہ الگ ہوا، پرتگال کی بھی مثال دی کہ یہ ممالک جو تھے مختلف علاقوں سے الگ ہوئے اور الگ ملک بنے۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے مسلم لیگ کے اس اجلاس میں قرارداد پیش کی اور قرارداد لاہور کے نام سے پڑھ کر سنائی، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی بات کی گئی تھی، اور مسلمانوں نے زبردست نعروں کے ساتھ اس قرارداد کو پاس کیا۔ اچھا، اب ہے ہمارے پاس قرارداد کا متن، وحدتوں کی حد بندی، خود مختار وحدتیں اور اقلیتوں کے حقوق۔ تو قرارداد کا متن دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا تھا۔ قرارداد کا متن جو تھا اور اس میں اہم بات کیا تھی، اس کے بنیادی نکات کیا تھے، اور اس میں ہم جو قرارداد پیش کر رہے ہیں اس میں ہم کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا اس میں اصل میں ٹارگٹ کیا ہے، مسلمانوں کا ہدف کیا ہے، یہ قرارداد کے متن کے حوالے سے تھا۔ اب اس میں جو پہلا نقطہ تھا، بنیادی نقطہ، وہ یہ تھا وحدتوں کی حد بندی۔ جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان اور ہندو اکثریت میں ہیں، وہاں ہندوستان کو 2 حصوں میں الگ الگ کر کے تقسیم کر دیا جائے اور پھر اس کی حد بندی کر دی جائے۔ مثلا ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، ایک ہندوؤں کو دے دیا جائے، اس طرح سے الگ الگ کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہندوستان کے ان علاقوں میں، مثلا شمال مغربی علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر باؤنڈری مقرر کی جائے اور ہر حد بندی لگا دی جائے، اس طرح ایک الگ ملک مسلمانوں کے لیے بنا دیا جائے، اور جہاں پر ہندو اور دوسری غیر مسلم اقوام ہیں وہاں پر ان علاقوں کو ملا کر ایک الگ ملک بنا دیا جائے، اور وہاں پر بھی حد بندی جو ہے وہ لگا دی جائے۔ اس طرح سے جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان کی تقسیم کی جائے کہ اس کو 2 حصوں میں یعنی الگ الگ وحدتوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس کا جو دوسرا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا خود مختار وحدتیں۔
اچھا، مطلب جو دو ملک بنیں گے، ایک ہندوؤں کا اور ایک مسلمانوں کا، وہ دو وحدتیں ہی ہوں گی۔ وحدت سے مراد ایک ہوتا ہے، مطلب ایک علاقے میں ایک ہی قوم اور دوسرے علاقے میں دوسری قوم ہوگی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ مسلمان ہندوؤں کے اکثریتی علاقے میں یا ہندو مسلمانوں کے علاقے میں مداخلت کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہندوستان کو دو حصوں میں، مطلب مسلمانوں کے اور ہندوؤں میں الگ الگ تقسیم کیا جائے گا، اور یہ دونوں علاقے، دونوں ممالک جو ہیں خود مختار ہوں گے۔ ہندو اپنے اکثریتی علاقے یعنی جب اپنے ملک کا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکیں گے، اور جہاں مسلمان اکثریتی علاقے میں ہوں گے وہاں پر مسلمان خود اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو لہٰذا دونوں کسی طرح سے بھی ایک دوسرے کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا بنیادی نقطہ تھا وہ اقلیتوں کے حقوق تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کا بھی اس میں پورا پورا تحفظ جو تھا وہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اگر دیکھیں تو یہ ممکن نہیں تھا اس وقت پورے ہندوستان کے اندر سے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک علاقے میں ڈال دیا جائے، اور اسی طرح سے پورے ہندوستان سے ہندوؤں کو اور اقلیتوں کو، دوسرے غیر مسلمس کو اکٹھا کر کے ایک علاقے میں ڈال دیا جائے۔ ایسا نہیں تھا، ایسا مشکل تھا، ایسا ناممکن سی بات تھی۔ تو جہاں بھی الگ کرنے تھے، جیسے بھی کرنے تھے، جو بھی علاقہ ہندوؤں کے پاس جانا تھا وہاں پر جو تھا مسلمان تھے وہ اقلیت میں ہونے تھے، اور جو علاقہ مسلمانوں کے پاس آنا تھا وہاں پر بھی ہندو اقلیت میں ہونے تھے اور دوسری اقلیتوں نے بھی ہونا تھا۔ لہٰذا اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں طرف کی اقلیتوں کا پورا پورا خیال کیا جائے گا، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے لوگوں کو دیے جائیں گے۔ اگر پاکستان بن جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی زندگی دوبھر ہو جائے یا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے جو غیر مسلم پاکستان میں رہ جائیں گے ان کی بھی زندگی جو ہے وہ پاکستان میں دوبھر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو پورا پورا تحفظ دیا جائے گا اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ اس قرارداد کا ایک اہم نقطہ تھا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں قرارداد پر رد عمل، کہ قرارداد جب پاس ہوئی 1940 میں تو اس کے اوپر رد عمل کیا آیا ہندوؤں کی طرف سے اور برطانوی پریس کی طرف سے۔ یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو جیسے ہی پاس ہوئی تو ہندوؤں نے سخت رد عمل دیا، وہ بڑے شدید غصے میں آ گئے، انہوں نے کھلم کھلا اس کا اظہار کیا۔ گاندھی اور کانگریس نے اس قرارداد کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ مسلمانوں کا یہ رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں تھے کر پا رہے اس چیز کو کہ قرارداد پاس ہو گئی ہے تو اب مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہیں روک سکتا کوئی۔ لہٰذا وہ اندر سے اصل میں خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تو گاندھی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، بلکہ یہ کہا کہ ہندوستان ضرور آزاد ہوگا مگر ایک ملک کی صورت میں آزاد ہوگا، تو ہم اس قرارداد کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ تو ہندو اخبارات نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو مسلمانوں نے قرارداد لاہور کا نام دیا تھا، لیکن ہندوؤں نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، اور ہندو پریس نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے کر اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے چھاپنا شروع کر دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑا خوشائن تھا کہ ہندوؤں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کے نام سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو قبول کر لیا ہے، ذہنی طور پر انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اب صرف چند سالوں کی منزل باقی تھی کہ پاکستان بنتا۔ اچھا، اس کے بعد برطانوی پریس نے بھی اس کو جناح کا پاکستان کہہ کر اس کا مذاق اڑایا، لیکن جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس کے صرف 7 سالوں کے بعد ہی مسلمانان بر صغیر نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ اب اس کے حوالے سے سوالات ہیں۔ قرارداد لاہور کب پیش ہوئی اور کس اجلاس میں ہوئی، کون سا سالانہ اجلاس ہوا تھا، 27واں ہوا تھا، اس کی صدارت کس شخصیت نے کی تھی، قائد اعظم نے کی تھی، اور قرارداد لاہور جو تھی کس نے پڑھ کے سنائی تھی، کس نے پیش کی تھی، شیر بنگال مولوی کے فضل الحق نے دی تھی، اور قرارداد کا جو تھا وہ متن کیا تھا، اس کے 3 بنیادی نکات جو تھے وہ کیا تھے۔ اس میں یہ والے سوال جو ہیں آپ سے لازمی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور مزید یہ سوالات ہیں کہ اس میں ہندوستان کے کن علاقوں کی بات کی، اور کہ ان کو آزاد ریاستوں کی شکل جو ہے وہ دی جائے، اور کون کون سی جو ہیں وہ وحدتیں بنیں گی جو خود مختار ہوگی، اور اقلیتوں کا کس طرح سے ان کا خیال کیا جائے گا، ان کا کس طرح سے تحفظ کیا جائے گا، اور اس کے بعد گاندھی کا اور ہندوؤں کی نے اس کی کس طرح سے مخالفت کی تھی، ہندوؤں نے کیا رد عمل دیا تھا قرارداد کے پاس ہونے پر، اور برطانوی پریس نے اس کو کیا پاکستان کو کیا نام دیا تھا۔ تو اس طرح کے سوالات آپ سے اس میں پوچھے جا سکتے ہیں۔
آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔